बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एम के एम का वक्त जिसके अंदर हमारे साथ लीडर ऑफ दी अपोजिशन अली खुर्शीदी भाई थे, पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली अब्दुल वसीम भाई और इफ्तिखार भाई हमारे डिप्टी पार्लिमानी लीडर मौजूद थे, और हमारे लेबर डिवीज़न के इंचार्ज अरशद भाई। आज हमने मेयर कराची उनकी टीम से मुलाकात की है, और हमारे आने का मकसद भी ये था कि जो शहर कराची में जो मसाइल जन्म ले रहे हैं उन मसाइल पे गुफ्तगू करना, उन मसाइल के हवाले से उनको तमाम चीज़ें बताना। हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि शहर में जो KMC से या DMC से या TMC से जो रिलेटेड मैटर है वो हर गुजरते दिन के साथ बिगाड़ की तरफ जा रही है। जिसे कहते हैं कि जो बिलखसूस मैं चाहता हूँ कि 3-4 टॉपिक पे गुफ्तगू करूँगा। बिलखसूस जो मेरा ख्याल है जो KMC के मुलाजमीन है पिछले कई सालों से जो रिटायर होते चले जा रहे हैं, उनके साथ हो क्या रहा है? आज 1,000 नहीं, 5,000 नहीं, बल्कि लगभग 10,000 के करीब ऐसे मुलाजिम हैं जो मुख्तलिफ मौक़े पर रिटायर हुए, लेकिन उनकी बकायाजात मिलने के लिए वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी बेवाएँ, उनके घर वाले कभी हमारे किसी MPS के ऑफिसर्स के सामने होते हैं, किसी MNS के ऑफिस के सामने होते हैं, या MKM के मरकज़ बहादराबाद या पाकिस्तान हाउस में मौजूद होते हैं। और सवाल क्या होता है कि जो उनके अपने पैसे हैं, जो पेंशन के मद में है, जो ग्रेजुएटी के मद में है, जो प्रोविडेंट फंड के मद में है, उन्हें नहीं दिया जा रहा है। और ये न सिर्फ ये बल्कि सोने पे सुहागा अक्टूबर 2023 से वो तमाम मुलाजमीन जो कि KMC से रिटायर हो रहे हैं या TMC से रिटायर हो रहे हैं, ना उनको TMC ओन करती है ना उनको KMC ओन कर रही है, वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। यकीनन उस टॉपिक पे भी बात हुई है, और हमने मैं समझता हूँ कि एक अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई है। हमने उनके सामने रखा है कि हर सूरत में अब मैं समझता हूँ कि 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। कुछ अरसा इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे मुर्तज़ा वहाब ने खिदमत अंजाम दी, और इसके साथ साथ तकरीबन 1 साल मेयर के तौर पर हो रहा है। इनके पास बेनिफिट क्या है कि लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री इनके पास है। चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होना क्या चाहिए कि इन मसाइल को फौरी तौर पर हल करना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? हो इसके बरक्स रहा है कि अवाम, कराची के अवाम, KMC के मुलाजमीन, उनके लवाकिन जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं पेंशन के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए। हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि सिंध हुकूमत इसको संजीदगी से देखेगी। MKM पाकिस्तान ने इसको असम्बली में भी उठाया है, अवाम के दरमियान मुजाहरा भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, और आज जिसे कहते हैं कि हतमी तौर पर मेयर से भी मुलाकात की है। यहाँ पे अगर मसला हल नहीं होगा तो यकीनन इसके बाद हम चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलेंगे, लेकिन इस मसले को हल कराना अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि MKM पाकिस्तान इस शहर की सबसे बड़ी सियासी जमात है। मैं समझता हूँ कि 75% मैंडेट MKM के पास मौजूद है, और इसीलिए हम ये तमाम चीज़ें उनकी खिदमत में लेकर आए, और हमें इस बात की वाज़ह तौर पर यकीनदारी कराई गई कि यस, इस बात को बेहतर तरीके से सुना जाएगा और इस पर हर सूरत में अमल कराने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ एक बड़ी तादाद में मैं समझता हूँ कि जो अगर गुज़श्ता 10 सालों में देखा जाए, 12 सालों में देखा जाए, 14 सालों में देखा जाए, तो मुलाजमीन का इंतकाल होता है, और फिर एक सर्टेन रूल्स एंड क्राइटेरिया कहता है डिसीज़ कोटा पे उनको जॉब दी जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली एक तवील अरसे से इस पर अमल नहीं किया गया है। MKM पाकिस्तान ने मुतालबा किया है, मेयर के सामने रखा है कि डिसीज़ कोटा पे लाजमी तौर पे मेक श्योर किया जाए कि उनके बच्चों को जल्द अज जल्द अपॉइंटमेंट कराया जाए, और वो अपॉइंटमेंट सिर्फ कराने बल्कि होता हुआ नज़र आना चाहिए। उम्मीद है कि इसके ऊपर भी अमल किया जाएगा। एक बड़ा सेंसिटिव इशू क्या है, हम क्या देख रहे हैं और पिछले कई सालों से होता चला आ रहा है कि अंदरून सिंध के मुख्तलिफ TMC से DMC से मुलाजमिन को ट्रांसफ़र करके कराची भेज दिया जाता है। कभी कोई औरंगी टाउन में लग जाता है, कभी कोई कोरंगी टाउन में लग जाता है, कभी कोई न्यू कराची टाउन में लग जाता है, या KMC में लगा दिया जाता है। मेरा सवाल ये है कि जब आप उन जॉब को यहाँ पर फिल कर देंगे तो कराची का बच्चा, चाहे वो लियारी में रहता हो, औरंगी टाउन में रहता हो, बल्दिया टाउन में रहता हो, लियाकताबाद में रहता हो, उसकी नौकरी कहाँ जाएगी? यकीनन इन सवाल को हमने उठाया है, और हमने मेक श्योर किया है कि ऐसे तमाम रिकमेंडेशन को सख्ती के साथ बीइंग अ मेयर कराची रद्द कर दिया जाए, और मेक श्योर किया जाए कि कराची के बच्चे जो खाली होती है वो कराची के बच्चों को मेरिट के बुनियाद पर, यस आई रिपीट, कराची के बच्चों को मेरिट के बुनियाद पर नौकरी दी जाए। अगेन मैं समझता हूँ कि इसकी ये बात भी सुनी गई है, और मैं समझता हूँ कि मुस्तक़बिल करीब में इस पर अमल कराया जाएगा।
ساتھ ساتھ SCUG کے ملازمین کا معاملہ تھا، ہم نے انہیں رولز اینڈ ریگولیشن بتایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات کیا ہے کہ ہمارے میئر صاحب خود بھی قانون داں ہیں، سندھ حکومت کے آفیشیلی ترجمان بھی ہیں، ان کے فنگر ٹپ پہ بھی تمام چیز موجود تھی. ہم نے انہیں میک شور کرایا ہے کہ جو رولز اینڈ پروسیجر کے حساب سے SCUG کے ملازمین کا کوٹا اس کے حساب سے لایا جائے. اس سے اوپر تمام اگر کہیں سے پریشر آتا اس کو ریجیکٹ کریں. MKM پاکستانی شہر کی بہتری کے لیے، اس صوبے کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے میئر کو سپورٹ کرنے کے لیے اس معاملے پہ تیار ہے. امپورٹنٹ چیز ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو KMC کے ملازمین ہیں پچھلے بڑی محنت کے ساتھ اس شہر کی خدمت کرتے ہیں، اپنی جوانی اور اپنا کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، کوئی 30 سال اس شہر کی خدمت کے لیے لگا رہا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ان کی کوئی ترقی نہیں دی جا رہی، ان کا کوئی پروموشن نہیں ہو رہا ہے. ایک طویل عرصے سے DPC نہیں کرائی جا رہی ہے، اور ہم نے کیا دیکھا کہ یس آج سے 4 سال پہلے، 5 سال پہلے جو DPC کرائی گئی تھی وہ سندھ سیکریٹریٹ میں کہ گم ہو جاتی ہے. ہم نے اس بات کو میک شور کیا ہے کہ یس میونسپل کمشنر صاحب بھی موجود تھے، میئر صاحب بھی موجود تھے، ہم نے میک شور کیا ہے کہ وہ تمام DPC جو 3 سال پہلے، 4 سال پہلے، 5 سال پہلے جو KMC سے ریکمنڈیشن ہو کر سندھ سیکریٹریٹ چلی گئی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. اور اس پہ ہم نے کیا رکھا، ہم نے کہا کہ تمام فیصلے میرٹ کے بنیاد پہ، سینیٹری کی بنیاد پہ کیا جائے. MKM پاکستان اگر میرٹ کے بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے گا، سینیٹری کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے گا، تو MKM پاکستان کندھے سے کندھے ملا کے کھڑی ہوگی. ہمارے پاس مختلف چیزیں آ رہی تھیں کہ شہر کے حوالے سے کہ کچھ ڈپارٹمنٹ کو KMC سے نکال کر غالباً سندھ حکومت کے حوالے کرنے کی بات تھی، کہ گریو یارڈ کا ڈپارٹمنٹ تھا، فوڈ ڈپارٹمنٹ تھا، فائر بریگیڈ کا ڈپارٹمنٹ تھا. تاہم میئر نے سختی سے اس بات کی تردید کی ہے کہ کسی صورت میں بھی ان تمام شعبے کو صوبائی حکومت کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس بات کو اپریشیٹ کیا. جیسے میرا خیال ہے تمام صحافیوں کو پتہ ہے کہ MKM کی کوشش و کاوشوں کی بدولت آج سے 3 سال پہلے KMC کو 50 کے قریب فائر ٹینڈر دیا گیا تھا، 2 کے قریب باؤزر دیا گیا، بلکہ 3 باؤزر دیا گیا تھا، اور غالباً 1 اسنارکل بھی دیا گیا تھا. انشاءاللہ تعالی میئر صاحب نے دوبارہ ریکویسٹ کیا کہ امین بھائی جب وفاقی حکومت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں آج اگر کام شروع کریں گے اگلے 2 سال بعد کچھ اور ہمیں فائر ٹینڈر مل جائے، کچھ باؤزر مل جائے. یقیناً ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ جہاں جہاں MKM کی کوشش ہوگی اس شہر کی بہتری کے لیے، اس جہاں کے عوام کے جیسے کہتے ہیں بہتر سے بہتری کے لیے ہم ان کے لیے بالکل کوشش کریں گے. وفاق سے جو بھی چیز حاصل کی جا سکتی بالکل حاصل کی جائے گی. اینٹی انکروچمنٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. ہم اگر دیکھتے ہیں اس شہر میں نیو کراچی ہو، اورنگی ٹاؤن ہو، سرجانی ٹاؤن ہو، لیاقت آباد ہو، لانڈی ہو، کورنگی ہو، ملیر ہو، شاہ فیصل ہو یا فیڈرل بی ایریا ہو، ان تمام جگہوں پر کہیں نہ کہیں پہ انکروچمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے جاری و ساری ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مافیا کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اور بالخصوص جب ہم دیکھتے ہیں اورنگی ٹاؤن کو، سرجانی ٹاؤن کو یا کورنگی کو، تو نظر آتا ہے کہ ایک مافیا کے طرز پہ کام کیا جا رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے اس بات کی نشاندہی کی اور میک شور کیا ہے کہ اچھے اور ایماندار افسر کو وہاں پہ تعینات کیا جائے، اور ایک بھرپور طریقے سے رف اینڈ ٹف قسم کی ایک اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلائی جائے. اگین دا میئر ایگریڈ آن اٹ، اور اس بات کو میک شور کیا ہے کہ یس اس شہر میں اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلائی جائے گی، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں اسے آئین اور قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ میئر کے طرف سے بھی کچھ پروپوزل آئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ MKM پاکستان نے اس کو بڑے غور سے سنا ہے. جو وفاقی حکومت کے حوالے سے تھی کہ MKM کہاں کا سپورٹ کر سکتی ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ MKM پاکستان باہمی مشاورت کرے گی. باہمی مشاورت کے لیے شہر کے حوالے سے، اس شہر میں رہنے والوں کے حوالے سے جو بھی بہتری ہو سکے گی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. بہت شکریہ. امین بھائی یہ بتا دیجیے جن خرابیوں کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، میئر صاحب جو ہے وہ اپنی تمام تقاریر سے اور مختلف پریس کانفرنس میں کہتے رہے کہ ماضی کے جو میئر تھے یہ خرابیاں انہوں نے پیدا کی ہے اور میں بہتر کرنے جا رہا ہوں. دوسرا یہ کہ جو سپریم کورٹ کے آرڈر پر انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن نہیں ہو سکا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کہنے کے بعد بہتری آئے گی؟ دیکھیں ہم آج یہاں پر آئے تھے وے فارورڈ کے لیے.
ہمیں اس شہر کی ترقی کے لیے، اس شہر کی بہتری کے لیے آگے کی طرف بڑھنا ہے، اور اس آگے کی طرف بڑھنے کا ایک موٹو لے کر ہم یہاں پر آئے تھے، اور اسی لیے ہماری خواہش تھی کہ ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے کی طرف سوچنا چاہیے، آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ جہاں تک کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے، سپریم کورٹ کا ایک واضح ڈائریکٹو موجود ہے، اور اس شہر کے نمائندے ہونے کے ناطے اس شہر کے میں سمجھتا ہوں کہ 75-80% مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس موجود ہے، تو ہماری خواہش ضرور تھی کہ ان کو یہ بات بتایا جائے کہ جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے اور رکاوٹیں جو ٹریفک کے بہاؤ میں جو رکاوٹیں آتی ہے، اور جو ایک نیا شہر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں پہ ان کو نشاندہی کی، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں یس کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تھنک فار دی بیٹر، ہم نے اس بات کی امید ہے کہ یقیناً اس پہ کارروائی ہوگی اور میک شور ہوگا کہ عمل درآمد کو ممکن بنایا جا سکے۔ اچھا امین الحق صاحب یہ بتائیے گا، امین الحق صاحب کہ ایم کیو ایم ایک بڑے عرصے سے پیپلز پارٹی پہ کڑی تنقید کرتی رہی ہے، اور ایم کیو ایم ایک بڑے عرصے سے پیپلز پارٹی پہ کڑی تنقید کرتی رہی ہے، اور بارہا دفعہ یہ بھی کہتی رہی ہے کہ 16 سال سے پیپلز پارٹی نے سندھ تباہ کر دیا، بلا شراکت غیر حکمرانی کر رہے ہیں، اسٹریٹ کرائمز کو نہیں کنٹرول کر پا رہا ہے، اسٹریٹ کرمنلز کو نہیں جو ہے وہ پکڑ پا رہا ہے، اس کے باوجود پھر آپ یہاں آتے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں، ابھی 2 دن بعد جائیں گے پریس کانفرنس میں پھر جو ہے وہ تنقید کریں گے، تو کیا یہ سب کھلا تضاد نہیں ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی سیاسی اور جمہوری جدوجہد کر رہی ہے۔ سیاسی، جمہوری اور قانونی جدوجہد میں ایم کیو ایم پاکستان اس شہر میں کام کرنے والے، اس پاکستان میں کام کرنے والے تمام سیاسی جماعت سے ماضی میں بھی ملتی رہی ہے، مستقبل میں بھی ملتی رہی ہے، اور آج ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام سیاسی پارٹیوں سے مذاکراتی عمل اور بات جو شہر کی بہتری کے لیے، عوام کی